اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد۔ ناظرین، 24 ذی الحجہ عید مبارکہ کے موقع پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، 24 ذی الحجہ عید مبارکہ یعنی اسلام کی فتح نصارہ پر ہے، اور اس دن نجران کے نصارہ نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی اور جزیہ دینے پر تیار ہو گئے تھے۔ کیوں ہوئے تھے؟ اس لیے کہ رسول اپنی اولاد کے ساتھ ان کے لیے بددعا کرنے کے لیے نکلے تھے، ان سے مباہلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اور ان کے علماء نے جب اپنے چاہنے والوں سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کون آ رہا ہے، رسول کے ساتھ آنے والے کون سے لوگ ہیں، تو انہوں نے تعارف کروایا کہ خود رسول خدا ہیں، حضرت علی علیہ السلام ہیں، رسول خدا کی بیٹی حضرت فاطمہ اور رسول خدا کے نواسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ساتھ آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا، اور ان کے علماء یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر یہ ہستیاں بددعا کریں تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اب موضوع ہمارا یہ ہے کہ واقع مباہلہ سے ہمیں کیا عملی پیغام ملتا ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ نجران کے نصارہ اہل بیت کی شان اور منزلت کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ اس منزلت پر فائز ہیں کہ اگر یہ بددعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ان کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ان کے حکم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہٰذا آج کے دور میں ہمیں وہ نجران کے لوگوں والا کردار نہیں اپنانا چاہیے کہ وہ محمد و آل محمد کی عظمت کو سمجھتے تھے لیکن ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم آل رسول کے چاہنے والے ہیں۔ اگر ہم صرف اور صرف نجران کے نصارہ کی طرح ان کی مودت اور محبت کا دعویٰ کریں، ان کی عظمت کا اقرار کریں لیکن ان کی بات نہ مانیں، پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور دوسرا جو اس مباہلہ سے ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دین مبین اسلام کا مسئلہ ہو تو پھر اولاد اور بچے اور خاندان دین کی نصرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر آ سکتا ہے۔ انسان اپنا پورا کنبہ لے کر دین مبین اسلام کی نصرت کے لیے آ سکتا ہے۔ اور اس میں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ خاتون بھی جب دین اسلام کا مسئلہ ہو تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اسلام کی نصرت کرنے کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے گھر سے آ سکتی ہے، بشرطِ ان کے سیرت حضرت فاطمہ پر عمل ہو کہ باپردہ ہو اور دین مبین اسلام کی تبلیغ کے لیے گھر سے باہر آ سکتی ہے۔ تیسرا پیغام ہمیں جو واقع مباہلہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کردار، اپنے عقائد اس قدر پختہ ہوں کہ اگر کوئی دشمن اسلام کے مسلمات پر حملہ کرتا ہے تو ہمارا کنبہ، ہمارے بچے بھی اسلام کا دفاع کر سکیں۔ اور رسول گرامی قدر اسی لیے ان ہستیوں کو لے کر گئے تھے کیونکہ دین مبین اسلام کی نصرت کرنے کے لیے ان سے جیسا اور کوئی عظیم شخص رسول گرامی قدر کے سامنے نہیں تھا۔ یہ ہمیں مباہلہ سے پیغام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت معصومین علیہم السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔